کرنا چاہوں گا. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ کیش میں کر لیں, یعنی دوسری طرف سونا نہ رکھیں, جنس تبدیل کر دیں, روپے وغیرہ لے آئیں. ایک تو یہ چیز ارشاد فرمائی انہوں نے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ارشاد فرمایا کہ کاروبار خود خطروں کا ہی کھیل ہے سارا, کاروبار میں خدشات ہوتے ہی, نو رسک نو گین, یہ تو کاروباری مقولہ مشہور ہے. لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ خود شرعی حوالے سے بھی رہنمائی میں شروع میں ارشاد فرمایا انہوں نے کہ سونا جو ہے سامان خلقی ہے. تو پوری دنیا میں حقیقتاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اسے سامان خلقی قرار دیا ہے. تو آج بھی پوری دنیا میں جو سونے کی ویلیو ہوتی ہے وہ کسی بھی کرنسی کی نہیں ہوتی, چاہے وہ روپے ہوں, چاہے ڈالر ہو, چاہے پاؤنڈس ہوں, لیکن جو سونا ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. اسی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ دنوں میں نہیں اور گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں کہ 100 روپے کا تولے پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم کیش کام کرتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہوں گی, یا تو ہاتھوں ہاتھ ہوگا یعنی اسی وقت کیش دے دیا جائے گا. تو اگر ہاتھوں ہاتھ ہی اسی کو دینا ہو تو پھر تو سونا بھی لے سکتے ہیں, اس کے بھی جواز کی صورتیں بن سکتی ہیں, ہیلے بن سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی مسئلہ پیدا ہی یہی ہو رہا ہے کہ ادھار ہو رہا ہے, ادھار ہو رہا ہے. اب جب وہ پیسوں کا ادھار کرتا ہے, مثال کے طور پر اس نے 100 گرام زیور جمع کیا, اس کی رقم بنائی, موجودہ مارکیٹ کے حساب سے اس کی رقم 4.5 لاکھ روپے تقریباً بنی, 5 لاکھ روپے بنی بالفرق. اس نے طے کر لیا جی ٹھیک ہے 100 گرام زیور میں نے آپ کا کارخاندار کا جمع کیا, اور دکاندار نے اسے سلپ بنا کے دے دی کہ 5 لاکھ روپے آپ فلاں تاریخ کو آ کے لے جانا. اب فلاں تاریخ کو یعنی اس میں ہماری اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے تو کم و بیش 1 ماہ کا ڈفرینس ہوتا ہے اس ادھار میں, یا 1 مہینے کا جو ہے وہ مدت دی جاتی ہے ادھار کے لیے. تو اب 1 مہینے کے بعد 100 روپے 200 روپوں کا فرق نہیں ہوتا فی تولے پہ, بلکہ بسا اوقات 8,000 8,000 اور 7,000 اور 10,000 روپے کا فرق. حضور ان کی وضاحت سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے اور جیولرز جو بالکل اس میں گرفتار ہیں. کوئی آسان طریقہ بتائیں اس کا حضور. دیکھیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سسٹم پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے اور نکل ہی نہیں سکتے. ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیچڑ میں چھلانگ لگائے اور پھر کہے میرے کپڑے گندے نہ ہو. صحیح. جو سعودی نظام کے حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک قائم ہی نہیں رہے گا, معیشت قائم ہی نہیں رہے گی, اور جناب اس کے بغیر تو ہمیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا, ایک مسلمان کو 2 چیزیں سامنے رکھنی ہے, حرام سے ہر صورت بچنا ہے. صحیح. نمبر 2, اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. کاروباری لوگوں کا دماغ جتنا کام کرتا ہے ہم لوگوں کو شاید نہ کرتا ہو. صحیح. یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم حرام سے بچتے ہوئے کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. جیسے ایک طریقہ تو تھا کہ روپوں کے بدلے کر لیں, خرید لیا جائے. اچھا, پھر یہ ہے کہ انفرادی طور پر علماء سے رہنمائی لے کر اپنے اس مسئلے کو یہ ہائی لائٹ تو کریں, اس کی اہمیت کو تو سمجھیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام کر رہے ہیں. ابھی فی الوقت کیا کام کر رہے ہیں یہ تو گناہ ہے, کوئی عالم اس کو جائز نہیں کہے گا. اب یہ جائز کس طرح ہو سکتا ہے, کیا صورت نکل سکتی ہے, کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی, اس پر تو ان کو رہنمائی لینی پڑے گی, مسلسل علم دین حاصل کرنا پڑے گا اور خود ہی بہتری لانی پڑے گی. ماشاءاللہ ہمیں اچھی رہنمائی مل رہی ہے. آج سونار مارکیٹ کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور بیسک ہی ہم لے کر چلے تھے کہ ان کا کاروبار کا طریقہ کیا ہے. تو جو سونار اسلام بھائی ہمیں سن رہے ہوں, گھبرائیں نہیں, اگر بہتری چاہتے ہیں, واقعی ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کریں اور اپنے کاروبار سے رزق حرام کو دور کریں. تو الحمدللہ دارالفتہ قائم ہے. جی حضور. فتاوی رضیہ شریف جلد 17 صفحہ نمبر 627 پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہیں سمجھنے سمجھانے والی اور بالکل جو ہے وہ افہام و تفہیم والی, جس کو بندہ کلاس کی صورت میں بیٹھ کر سنے, سمجھے, پوچھے, جب جا کے اس کی سمجھ میں آئے گی. صورتیں تو ہیں بعض کہ اس طریقے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے حلال کی طرف لایا جا سکتا ہے. یعنی دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. ہو سکے تو دارالفتہ جہاں آپ کے قریب ہو وہاں تشریف لے جائیں, تو امید ہے کہ آپ کے لیے صورت نکل آئے گی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں, اور اپنی روزی کو اگر آپ صحیح معنوں میں رزق حلال کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں سے بچنا ہوگا. ہمارے ساتھ مارکیٹ کے ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں. ہمارے اسلام بھائی سونار مارکیٹ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے سوالات ریکارڈ کیے. آئیے اب سونار مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اسلامی بھائی احکام تجارت میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, مدینہ کے سونے میں ملاوٹ کرنا جتنی ضروری ہے وہ کیسا ہے؟ اچھا, ملاوٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, جب تک ملاوٹ ہوتی نہیں ہے وہ پہننے جیسا ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟